بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سلیمان ایک منزل پر کچھ لوگ ملے، میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ انہوں نے بکری ذبح کر کے پکائی اور سب کھانے بیٹھے تو مجھ سے کہا کہ تم بھی کھاؤ۔ میں نے کہا میں مرد راہب ہوں، میں گوشت نہیں کھاتا۔ پھر انہوں نے شراب پیش کی، میں نے اس سے بھی انکار کیا۔ اس پر وہ غصے ہوئے اور انہوں نے مجھے خوب پیٹا۔ میں نے اس خوف سے کہ مجھے قتل نہ کر دیں، ان میں سے ایک کی غلامی قبول کی۔ اس نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں 300 درہم میں بیچ دیا۔ یہودی نے مجھ سے حال دریافت کیا تو میں نے سارا واقعہ دہرایا کہ سوائے محبت مصطفیٰ کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہودی نے کہا میں تیرا بھی دشمن ہوں اور تیرے محمد کا بھی۔ صبح کو اس نے ریت کا ایک ڈھیر مجھے دکھا کر کہا کہ شام تک یہ سب یہاں سے ہٹ جائے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں نے دن بھر اسے اٹھایا مگر ختم نہ ہوا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو محمد آل محمد کا واسطہ دیا۔ ناگہاں آندھی اٹھی، اس وقت یہ ریت کو اڑا کر لے گئی۔ صبح کو جب یہودی نے دیکھا تو کہنے لگا تو ساحر ہے، میں تجھ سے خائف ہوں۔ بس اس نے مجھے ایک عورت کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس عورت کا ایک باغ تھا، اس نے باغ کی نگرانی میرے سپرد کر دی۔ اس طرح مدت گزر گئی اور میں فراق مصطفیٰ میں ہمیشہ بے چین و مغموم رہتا تھا۔ اتنی طویل مدت شاید ہی کسی کا امتحان و محبت ہو۔ آخر وہ روز مبارک آیا کہ باغ میں 7 آدمی آئے، ان کی سروں پر ابر کا سایہ فگن تھا۔ میں نے ایک میری محبت کا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ، دوسرے آپ کی ذات یعنی حضرت علی مرتضیٰ، تیسرے ابو ذر غفاری، چوتھے مقداد، پانچویں خیل، چھٹے حمزہ اور ساتویں زید تھے۔ میں نے اپنی مراد کی تحقیق کرنے کے لیے خرموں کا ایک تھال ان کے سامنے رکھا اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، اور انہیں تو کھا لیا مگر رسول اللہ اور علی مرتضیٰ یعنی آپ کی ذات نے نہ کھایا۔ میں نے دل میں خیال کیا اب ہدیہ لایا جائے۔ میں نے دوسرا کھجوروں کا تھال یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ ہدیہ ہے، بس وہ انہوں نے بسم اللہ کہہ کر کھائے۔ میں نے دل میں کہا نبی آخر الزماں کی 3 علامتوں میں سے 2 پائی گئی ہیں، ایک ابر کا سایہ کرنا، دوسرا صدقے ان پر حرام ہے۔ اب میں تیسری علامت کے لیے مہر نبوت کی جستجو کرنے لگا۔ اس وقت میری عجیب کیفیت تھی، کبھی حضرت کے آگے آتا کبھی پیچھے جاتا۔ آخر آپ نے فرمایا اے روزبا کیا مہر نبوت کی تلاش ہے؟ یہ فرما کر آپ نے اپنی شانے سے کپڑا ہٹا دیا اور مہر نبوت کی زیارت کر لی اور حضرت کے قدموں پر گر پڑا۔ مدت کے بعد میری مراد ہاتھ لگی۔ اب اس کے بعد میری آزادی کا مسئلہ تھا۔ نبی اکرم نے فرمایا تم اپنی مالکہ سے کہو کہ محمد بن عبداللہ دریافت کرتے ہیں کہ تم اپنے غلام کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اس عورت سے جب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا بیچتی ہوں، قیمت 400 درخت خرما ہے۔ میں نے حضرت سے آ کر بیان کیا تو فرمایا یہ بالکل آسان ہے۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ 400 گٹھلیاں جمع کرو اور ان کو بو کر پانی دو۔ حضرت علی نے ایسا ہی کیا، درخت فوراً پھوٹ نکلے اور بڑھ کر لہلہانے لگے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ جا کر اس عورت سے کہو کہ تیری خواہش پوری ہوئی، اب ہماری چیز ہمارے حوالے کر۔ بس میں اس روز سے حضرت کی خدمت میں آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔